آج ہم جامعہ نصرت الاسلام میں جمع ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے۔ حضرات گرامی، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار کو ساری کائنات کا مرکز و محور بنایا ہے۔ ساری دنیا ہمارے آقا کے گرد گھومتی ہے۔ کائنات کا تعلق حضور کے ساتھ اس طرح ہے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے یہ تعلق جدا ہو تو زندگی باقی نہ رہے۔ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ساری کائنات بیان کر رہی ہے، لیکن جو ہمارے آقا کا رب بیان کرتا ہے اس طرح کائنات میں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن نے اسلوب دیا کہ جب ان کا خالق ان کی تعریف کرتا ہے تو غلاموں کا کتنا حق ہے۔ جب مالک تعریف کرتا ہے تو غلام پر تو پھر تعریف بنتی ہے۔ نبی کریم نور مجسم کے لیے غالب کہتے ہیں ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ عزیز طلبہ کرام، آپ ایک فرش پر ٹھوس جگہ پر تشریف فرما ہے۔ ہمارا چلنا پھرنا زمین پر ہوتا ہے۔ زمین ہمارا بوجھ اٹھاتی ہے، ہمیں رہنے کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے، لیکن جتنی ہے اتنی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ خالق کائنات نے اس کو جتنا بنا دیا ہے اب اس میں اضافہ نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اسی زمین سے اگنے والا ایک پودا جو اس زمین سے خوراک کو حاصل کرتا ہے، ایک کونپل کی مانند نکلتا ہے، بڑھتا بڑھتا ایک تنا آور درخت بنتا ہے، پھر اس پر شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس پر پتے آتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھر پھل بنتا ہے، تو گویا اس کے اندر ایک بڑھوتری اور اضافہ ہے۔ چونکہ زمین میں بڑھوتری اور اضافہ نہیں، لہذا اس کو وہ محتاجی نہیں جو درخت کو محتاجی اور ضرورت ہے۔ درخت زمین سے پانی کو لیتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو کسی جانور کو یا جاندار کو دیکھیں کہ وہ بھی پیدائشی طور پر چھوٹا ہے، پھر بڑھوتری آتی ہے،
لیکن درخت کی جگہ پر کسی ایک جگہ پر قائم نہیں رہتا، بلکہ وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اسے سفر کرنا پڑتا ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر اسے رزق حاصل ہوتا ہے اور وہ بڑھتا ہے، پھلتا اور پھولتا ہے۔ ان جانداروں میں ایک اگلا درجہ اشرف المخلوقات یعنی انسان کا ہے، اور اس کے اندر بھی معاملہ اسی طرح بڑھنے کا پایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جس کا درجہ اور مقام صرف اتنا ہے کہ وہ ساکت و صامت ہے، بڑھتی نہیں ہے، پھیلتی اور پھولتی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کی کوئی محتاجی نہیں رکھی اور نہ ہی اس کے ذمہ کوئی کام لگایا۔ لیکن ایک پودا اس کی نسبت درخت، تناور درخت بنتا ہے، اس کی محتاجی رکھی ہے کہ وہ رزق لے گا، رزق میسر آئے گا، پانی پہنچے گا، پھر وہ تناور درخت بنے گا۔ اگر پانی نہیں پہنچتا تو وہ تناور درخت نہیں بنتا۔ زمین سے اس کا درجہ بلند کیا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری لگا دی کہ غذا کے بغیر یہ بڑھ نہیں سکتا، لیکن اسے چلنے پھرنے کی طاقت نہیں دی، اس لیے اس کے ذمے یہ لازم نہیں ہے کہ دوڑ دھوپ کرے، کہیں جائے پھر رزق تلاش کرے۔ اس کا رزق اس کے قدموں کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ اپنی جڑوں کے ذریعے سے زمین کے اندر سے اپنا رزق لیتا ہے، تو وہ اسی کا پابند ہے۔ اگر جڑیں رزق لینا، رزق وصول کرنا بند کر دیں، درخت سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک جاندار کو لیجئے، اس کو چلنے پھرنے کی صلاحیت اللہ نے دی، اس کے اندر قوت اور قدرت زیادہ رکھی، اس کا درجہ درخت سے بلند کیا کہ اسے چلنے پھرنے کی بھی توفیق بخشی ہے۔ تو جب چلنے پھرنے کی توفیق بخشی تو اس پر پابندی بھی ایک اور لگا دی ہے کہ تو ایک جگہ پر کھڑا رہے گا تو تجھے رزق میسر نہیں آئے گا، بلکہ تجھے اس کے لیے سفر کرنا ہے، دوڑ دھوپ کرنی ہے، چارے تک چل کر تجھے جانا پڑے گا، اپنے رزق تک تجھے چل کر جانا پڑے گا۔ اگر تو چل کر نہیں جائے گا تو ختم ہو جائے گا، تجھے کھڑے کھڑے رزق نہیں ملے گا۔ لیکن اس پر پابندی نہیں کہ کیا کھائے کیا نہ کھائے، کہاں سے کھائے کہاں نہ کھائے، لیکن جب انسان کو جاندار بنایا اور اسے جانور کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے صلاحیت زیادہ دی کہ اسے دماغ دیا ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے اندر کھرے کھوٹے کی پہچان رکھی ہے، اپنے بیگانے کی تمیز رکھی ہے، تو پھر اسے جب صلاحیت زیادہ دی تو اس پر پابندی بھی زیادہ عائد کر دی۔ پابندی کیا ہے؟ تجھے رزق تلاش کرنا ہے، یہ تو ہر جاندار کرتا ہے، لیکن اس کے لیے حلال اور حرام کی پابندی نہیں، تیرے لیے حلال اور حرام کی پابندی ہے۔ اسے اس سے غرض نہیں کہ یہ چارہ اس کے مالک کا ہے، کسی دوسرے کا ہے، تیرے اوپر پابندی ہے کہ جو تو کھا رہا ہے اس میں تیرے مالک کی رضا اور مشیت ہے یا رضا اور مشیت نہیں ہے، تجھے اس کا پابند کر دیا گیا ہے، تجھے پابند کیا گیا ہے۔ اس مقام پر جا سکتا ہے، اس پر نہیں جا سکتا، یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت درجہ بلند دیتا ہے تو پھر اس پر پابندیاں بھی زیادہ عائد ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی، آپ اپنی صف کو لیجئے، اللہ رب العزت نے آپ پر کرم کیا کہ آپ کو انسان بنایا، دوسرا کرم درجہ بلند دیا
کہ نبی آخر الزمان کا امتی بنایا۔ تیسرا درجہ کیا دیا؟ آپ کو قرآن و سنت کا حامل بنایا۔ قرآن و سنت کا عالم بننے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کا راستہ ہموار کیا۔ ایسے والدین عطا کیے جو دین پڑھانا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو اس طرح آپ کا درجہ قرآن و سنت کے پڑھنے سے بلند ہوا۔ تو جب علماء کا درجہ یہ بلند ہوا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ جب یہ وارث نبیوں کے ہوئے تو یہ عام انسان نہیں، خاص ہو گئے۔ جب خاص ہو گئے تو ان پر پھر پابندیاں بھی زیادہ عائد ہو گئی۔ اب دنیا میں کسی کو نہیں کہا کہ تو میرے نبی کے تحفظ کے لیے نکلے گا۔ تحفظ ناموس رسالت کی اگر ذمہ داری سب سے پہلے عائد ہوتی ہے تو وہ علماء پر عائد ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اسے دوسروں سے درجہ بلند عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر سب سے بلند درجہ نبیوں کو عطا کیا ہے۔ سب سے بلند درجہ نبیوں کو عطا کیا ہے۔ نبیوں میں سے نبی آخر الزمان ہمارے آقا مولا کو عطا کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انبیاء نے کس طرح اللہ کے نام کو عام کرنے کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، لوگوں کے سینوں میں اسے پیوست کرنے کے لیے، اس سینے کے اندر دھڑکتے ہیں دل کے اندر اس اللہ کو نقش کرنے کے لیے انہوں نے کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنی مشقتیں اٹھائیں کہ ہمارے آقا مولا کو یہ فرمانا پڑا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، لوگوں کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے اذیت دی گئی، کسی نبی کو اتنے دکھ نہیں ملے جتنے مجھے دکھ دیے گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب درجہ بلند ہوتا ہے، مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے، پھر اس پر پابندیاں بھی اتنی زیادہ عائد ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ترقی کا دور ہے، ترقی دنیا کر رہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ہر بندہ ترقی کی فکر میں لگا ہے، ترقی ہے، ترقی ہو رہی ہے، ترقی ہونی چاہیے۔ زمین جتنی مرضی ترقی کر جائے درخت نہیں بن سکتی۔ درخت کیسے ہی ماڈرن دور میں داخل ہو جائے، کتنی ہی اس پر پیش رفت ہو، اس کے اندر کتنی ہی تبدیلیاں سائنٹیفک طریقوں کے ساتھ کی جا سکے، اسے جتنا مرضی بڑا یا حسین و جمیل بنایا جا سکے، یہ بڑھ کر کبھی جاندار نہیں بن سکتا۔ اور جانور جتنی مرضی ترقی کر جائے، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر، آپ نے دیکھا جیوگرافک چینل پر کہ یہ بندر، یہ چمپینزی یا دیگر اس قسم کے جانور، کتا جس کو سدھایا جاتا ہے اسے پھر عجیب و غریب کام لیے جاتے ہیں۔ گاڑی چلاتا ہوا بندر نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح آپ کو دیگر کرتب کرتا ہوا بھی وہ نظر آتا ہے، انسانوں کی طرح وہ بیہیو کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ جانور جتنا مرضی ماڈرن ہو جائے انسان نہیں بن سکتا، انسان نہیں بن سکتا۔ اور انسان جتنی مرضی ترقی کر لے نبی نہیں بن سکتا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو جب کوئی نبی بن نہیں سکتا
نبی بن نہیں سکتا۔ یہ ذلی کہاں سے آئے، یہ بروزی کہاں سے آئے، یہ ذلی کہاں سے آئے، یہ بروزی کہاں سے آئے؟ کوئی نبی ترقی کر کے نبی نہیں بنا، نبی تب نبی بنا جب اللہ نے نبی بنایا، جب اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تو حضرات گرامی، آج آپ دیکھتے ہیں، آج ہمارے سامنے ایک بڑا عجیب سا مسئلہ درپیش ہے کہ ملک پاکستان کے اندر علماء کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ سمجھتے اور جانتے ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہاں اور کیسے اور کیا ہوا، اتنی بات ضروری ہے کہ ایسا کر کے در حقیقت لبرل لوگوں کو، بے دین لوگوں کو خوش کیا گیا ہے۔ جو معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو سکتا تھا اسے اس طرح الجھایا گیا ہے کہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پہلے ہی ایک تنفر موجود تھا، اب مزید متنفر کیا گیا ہے۔ بات اتنی نہیں تھی جتنی بات بنائی گئی ہے۔ لہذا اس پرفتن دور کے اندر پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ناموس رسالت کا تحفظ کریں گے، لیکن حضور ہمارے محتاج نہیں۔ جس طرح اللہ ہمارا محتاج نہیں، پھر بھی غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، خندق ہوا، غزوات تسلسل سے ہوئے، سرایا ہوئے، جنگیں ہوئیں، کیا جن سے ایمان والوں نے جنگ کی وہ اللہ کی دسترس سے باہر تھے، اللہ کے قبضہ اور قدرت سے باہر ہیں؟ ہمیں تو قرآن بتاتا ہے جب اللہ ارادہ فرمائے بس اتنا کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سارے نبیوں کا سلسلہ، ان کے غلاموں کا سلسلہ، جنگوں کا سلسلہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانیں قربان کرنے کا سلسلہ پھر کیا ہے جب اللہ محتاج نہیں؟ یہ کیوں ہوا؟ کس لیے ہوا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے، مدعا یہ ہے، اللہ محتاج نہیں، تم محتاج ہو، تم محتاج ہو۔ جب تم محتاج ہو اللہ سے لینے کے تو اللہ کے لیے کچھ کرو تاکہ تمہیں ملے، اللہ کے لیے کچھ کرو تمہیں ملے۔ رسول کریم کے محتاج ہو، رسول کریم کے لیے کرو تاکہ تمہیں کچھ ملے۔ یا یوں بھی سمجھ لیجئے، اس لیے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو تمہاری ضرورت ہے، بلکہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں نوازنا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، خیبر کے مقام پر میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں صبح علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا سارے صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ اور اس کا رسول صحابہ سے محبت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اور رضی اللہ عنہ
وردوا عنہ، وہاں پر تو راضی نامہ ہو گیا، دونوں راضی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، انہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کو ان سے محبت ہے، انہیں رسول کریم سے محبت ہے، رسول کریم کو ان سے محبت ہے، محبت سب کو ہے، لیکن یہ نوازنے کا، عطا کرنے کا ایک انداز ہے کہ اعلان فرمایا صبح علم اسے دیا جائے گا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب کو چونکہ محبت تھی تو ہر کوئی سوچ رہا ہے شاید مجھے ملے۔ یہ حدیث اٹھائیں نا، صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے شاید مجھے ملے، شاید مجھے ملے، شاید مجھے ملے، شاید میرے مقدر یاوری کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب صحابہ کو محبت تھی اللہ اور اس کے رسول سے، اس لیے امید تھی کہ صبح علم، یہ جھنڈا ہمیں فراہم کیا جائے گا۔ یہ اس امید پر صرف وہی قائم تھے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ امید تو سب صحابہ کو تھی۔ لیکن اس میں سے ہوا کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نوازا گیا، علم عطا کیا گیا، تلوار ان کے ہاتھ میں تھمائی گئی، اور پھر دنیا نے دیکھا ایک وار سے مرحب کو 2 ٹکڑے کر دیا، اس کے خود اور اس کی زرہ سمیت اس کو کاٹ کر رکھ دیا، حالانکہ تلوار انہیں کاٹ نہیں سکتی۔ لوہے کے بنے ہوئے خود کو چلو کاٹ لیا، جو وہ زرہ پہنتا تھا وہ ڈبل زرہ تھی، لوہے کی بنی ہوئی، اور لوہے کی تلوار آپ دیکھیں گے کہ کتنا لوہے کو کاٹتی ہے، کبھی کلہاڑی لوہے پہ مار کے دیکھیں نا کہ کتنا کاٹتی ہے۔ وہ کاٹ تلوار کی کاٹ نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے عزت دینے کی بات ہے۔ تو لہٰذا تحفظ ناموس رسالت کے لیے کٹ مرنا، اس جذبے سے باہر نکلنا، اس کی بات کرنا اور اپنے جان اور مال کی پرواہ نہ کرنا، یہ اللہ کے نوازنے کا انداز ہے، یہ اس کی عطا ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ دوسری مثال اب دیکھیں، غزوہ خندق کا موقع ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں بھئی تم میں سے کون ہے جو اٹھے، خندق پار کرے، جا کر کافروں کے احوال دیکھے اور آ کر ہمیں بتائے۔ وہاں پر سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، حیدر کرار موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر اور جری جوان وہاں پر موجود ہیں، لیکن کوئی حامی نہیں بن رہا۔ دوسری بار فرمایا، ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن حامی کوئی نہیں بن رہا۔ تیسری بار فرمایا، کسی نے اٹھ کر اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، لیکن اس دن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کسی کا چناؤ ہو چکا تھا، کوئی اٹھتا کیسے؟ وگرنہ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہمارا حال یہ تھا، اگر حضور کہیں تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹ کر سارے حضور کے قدمین میں رکھ دیں۔ یہ عشق، یہ محبت وہاں پر موجود ہے، لیکن آج نوازش کسی اور پر ہونی ہے، عنایت کسی اور پر ہونی ہے، نمایاں کسی اور کو کرنا ہے، آج قبولیت کسی اور کے لیے ہے، آج چن لیا گیا ہے کہ آگے کون بڑھے گا۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں قم یا حذیفہ، اے حذیفہ پھر تو اٹھ۔ حضرت حذیفہ خود اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، چونکہ اب حضور نے میرا نام لے دیا تھا، اب اٹھے بغیر چارہ نہیں تھا۔ ہم کہیں نا بھئی کوئی طالب علم اٹھو پانی لاؤ، تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تم لے کر آؤ، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ کبھی پیغام بھیجے کوئی ادھر سے طالب علم ایک بلانا بھائی، اب مبشر ساگر صاحب طالب علم کہتے ہیں استاد بلا رہے ہیں، پتہ کہتے ہیں میرا نام لیا ہے، نہیں تو پھر کسی اور کو کہہ لو، ایسا ہوتا ہے نا۔
کوئی کسی اور، یہ نہیں کہ وہ بے ادب ہیں، یہ نہیں کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے، بس سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی اور کو کہہ لیں، جب کسی کا نام ہی نہیں لیا۔ پھر جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس دن اجر اور ثواب لینا، پھر نگاہ اس پر پڑتی ہے، مبشر صاحب پکڑ کر انہیں لے آتے ہیں، لو جی استاد جی یہ بندہ آ گیا۔ اور کسی سے خدمت لینا اس دن رب کو منظور نہیں ہوتی، اس لیے ہر کوئی ادھر ادھر ہے۔ اس دن اللہ اور اس کے رسول کی منظوری کا معاملہ کیا ہے؟ قم یا حذافہ، اے حذافہ اٹھو۔ کہتے ہیں پھر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں حذافہ جاؤ جا کے ذرا پتہ کر کے آؤ۔ تو کہتے ہیں میں تیر انداز بڑی بلا کا تھا، میرا کبھی نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ اب دیکھو محبت رسول کا عالم کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے، اندر کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں گیا نا وہاں پر، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، ابو سفیان آگ تاپ رہا ہے، میرا جی چاہا آج ایک تیر ضائع کر دوں، دشمن رسول ہے تو پھر اس کی جان خلاصی ہو جائے، اس کو پار کر دوں میں۔ کہتے ہیں ہاتھ ترکش کی طرف گیا، دل نے کہا تیرے آقا نے پابندی لگائی تھی، تیرے آقا نے پابندی لگائی تھی، انہیں میرے خلاف بھڑکانا نہیں، برانگیختہ نہیں کرنا، ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ دیکھو رسول کریم کے حکم کے پابند کیسے لوگ ہوتے ہیں، کر سکنے کر چکنے پر قادر ہیں، لیکن ہاتھ اس کام کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ کیوں؟ رسول کریم نے جو منع کر رکھا ہے، میرے آقا نے منع کیا ہے، سامنے دشمن رسول ہے، قوت اور دسترس بھی ہے کہ اسے ختم کر دوں، لیکن جن کے لیے ختم کرنا ہے پابندی انہوں نے لگا رکھی ہے، پابندی ان کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں بس دل کی دل میں لے کر رہ گیا، احوال جانے جب میں واپس آیا تو کیفیت بیان کرتے ہیں، یوں لگ رہا تھا جیسے میں تنور کے اندر چل رہا ہوں۔ مسلم شریف جلد 2 میں کہ میں ایسے چل رہا تھا جیسے یعنی اتنا میرا جسم جو نا وہ تپکن محسوس کر رہا تھا، اس سے اتنی گرمی باہر نکل رہی تھی گویا کہ میں تنور کے اندر چل رہا ہوں۔ اب آئیے نوازا گیا، پھر نوازش پہ نوازش کی گئی۔ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا نے جب مجھ سے احوال سن لیے تو کہتا ہے میرا جسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا، مجھے سردی لگنے لگ گئی۔ میرے کریم آقا نے جس کمبل پر نماز پڑھتے تھے، جس کمبل پر نماز پڑھتے تھے، وہ کمبل مجھے اڑا دیا، وہ کمبل مجھے اڑا دیا، اور اڑانے کے بعد کہا اے حذافہ آرام کر لو، لیٹ جاؤ۔ کہتے ہیں پھر کوئی مزے کی نیند آئی، پھر کوئی لطف کی نیند آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ نیند کیوں نہ آتی؟ نبی کا کام جو کر کے آئے تھے۔ اور جن کو جیل میں ڈالا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں بڑے تنگ ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں نا تو پھر لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں بھائی تم تو جیل میں تھے، کہتے ہیں یار اس طرح کی جیل تو ساری عمر کی ہونی چاہیے۔ یہ ڈر خطرہ ہی نہیں، پریشانی نہیں۔ کیوں؟ کوئی چوری میں گئے ہیں، کوئی یاری میں گئے ہیں، کوئی ظلم کر کے گئے ہیں، بھائی ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں رسول کریم کے لیے گئے تھے، رسول کریم کے لیے گئے تھے۔ سر عزت اور فخر سے بلند ہے۔ لوگ جیل سے بندہ آئے تھو تھو کرتے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، کہتے ہیں قربان جائیں۔ جیلیں تو مجرموں سے بڑی بڑی ہیں، لیکن نبی کے غلام کی شان جاتے ہوئے بھی دیدنی تھی، آتے ہوئے بھی دیدنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک لبیک، حضرت گرامی یا رسول اللہ لبیک۔ تو جن کے لیے کرتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر وہ پلٹ کے خبر نہیں لیتے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت حذافہ کہتے ہیں، باتیں تو بڑی طویل ہیں، آپ سنتے سناتے رہتے ہیں۔ حضرت حذافہ کہتے ہیں پھر جب فجر کا وقت ہوا نا تو پھر میرے آقا تشریف لے آئے، قربان جائیں نا حضور کی غلامی کرنے پہ۔
پہلے تو گئے تو حضور نے نواز کے بھیجا، پھر اپنا کمبل عطا کیا جس پر حضور سجدے کرتے رہے، وہ کمبل عطا کیا۔ رات کو نیند مزے کی آئی، پھر جاگنے کو جی کس کا چاہتا ہے؟ کسی کو یار کی چلمن نصیب ہوئی ہو نا تو اس سے کہ پوچھے کہ بات یہ اب ذرا سمجھ سے بالا کہتا نہیں۔ حضرت حضور نے جو اپنا کمبل عطا کیا، پھر تو غلام تو ابدی نیند سونے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اب کبھی جاگ نہ آئے، حضور کا کمبل جو مل گیا ہے۔ پھر دیکھیے کرم حضور کا، پھر صبح تشریف لائے، کہا کم یا نعمان، او اے گہری نیند سونے والے، اے گہری نیند سونے والے، اٹھ پڑ، اب اٹھ جا، اب نماز ادا کر۔ تو یہ نوازش اور عنایت کیوں ہے؟ یہ نوازش اور عنایت غلامی کا حق ادا کرنے پر ہے۔ آخری اور نقطے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پتہ کیا کرنا ہے؟ حضور کے وہ دشمن جو آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، قرآن اور سنت مصطفیٰ پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ نے ان کا جواب دینا ہے۔ آپ نے ان کا جواب دینا ہے۔ تو جواب کس طرح دیں گے؟ جب آپ علم میں مضبوط ہوں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا نا، اس کائنات کے اندر جتنے لوگ بھی اللہ پر معترض ہوں، اللہ کا رسول انہیں جواب دے۔ تو کیا کیا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو قرآن سکھایا کسے؟ یہ ڈکی چھپی بات نہیں۔ تو رسول کریم نے قرآن کیوں سیکھا؟ اللہ پر اعتراض کرنے والوں کا جواب دیا جا سکے۔ آپ اس جذبے سے قرآن اور سنت مصطفیٰ کو سیکھیں، ان دلائل کو سمجھیں اور جانیں، پوری طرح دینی تعلیم کے اندر داخل ہو جائیں، اور نیت یہ ہو، جذبہ یہ ہو، خیال یہ ہو کہ کوئی میرے نبی پر انگلی اٹھائے تو میں اس کی انگلی کاٹ کے رکھ دوں گا۔ دلائل کی دنیا میں جب کوئی اعتراض کرے تو ایسا جواب دوں گا کہ اسے پتا چلے کہ نبی کریم کے غلام موجود اور زندہ ہیں۔ حضرات گرامی، طلباء عزیز، یہ جان لیں، جو آدمی جس شعبہ کو اختیار کرتا ہے اس شعبہ کے اندر اسے مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر کوئی فوج میں جاتا ہے نا، سپاہ گری میں اسے پوری طرح مشاق ہونا چاہیے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے پوری دنیا میں پاکستانی فوج پہلے نمبر پر ہے اپنی پھرتی اور صلاحیت اور ٹارگٹ کو اچیو کرنے پر۔ پوری دنیا میں علماء پاکستان کا شہرہ ہے حضور کا دفاع کرنے، پوری دنیا میں شہرہ ہے علماء پاکستان کا دفاع کرنے کے حوالہ سے۔ تو عزیز طلبہ کرام، وہ دفاع کرنے والے کل دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جس سے اس طرح کہ پہلے بھی رخصت ہو گئے۔ تو جب پہلے رخصت ہو گئے، اب بعد میں کوئی آئے گا تو ان کی جگہ لے گا، اور اس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ کے رسول نے چنا ہے۔ جامعہ نصرت الاسلام کی درسگاہ آپ کو فراہم کی ہے، محبت والے، پیار والے، جذبے والے اساتذہ اللہ نے فراہم کیے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی منہ موڑ کے بھاگتا ہے یا حاصل نہیں کرتا تو بد نصیبی کہی جا سکتی ہے، اور کیا کہا جائے۔ تو آج کی اس مجلس اور محفل میں پیغام یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کائنات میں رہ کر سرکار دو عالم کا تحفظ کرنا ہے، محافظ بننا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنا ضروری ہے۔
دنیا کے مال و متاع کے تحفظ اور بچانے کے لیے محافظ، گارڈز اور اسلحہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کے تحفظ کے لیے، عقیدہ کے تحفظ کے لیے، محبت رسول کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بھی ایک اسلحہ درکار ہے۔ اور وہ اسلحہ کیا ہے؟ وہ اسلحہ قرآن اور سنت مصطفیٰ ہے۔ عزیز طلباء کرام، مجھے اور آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیسی تیاری کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے واقعتاً یہ نیت اور ارادہ آج کر لیا کہ ہم نبی کے غلام اور سپاہی بنیں گے، تو سمجھ لیجئے کامیابی آپ کے قدموں میں ہے۔ کامیابی سے آپ کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ سے میری دعا ہے، یہ درخواست ہے، اللہ تمہیں اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے قبول فرما لے۔